بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ماہ ربیع الاول کی خوشیوں کا، مسرتوں کا یہ پروگرام ظہور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر تسلیم احمد صابری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو آپ کو، تمام امت مسلمہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد، آپ کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن ازل سے منایا جا رہا ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ ابھی مٹی نہ کھنکی تھی، ابھی پانی نہ برسا تھا، ابھی مٹی نہ کھنکی تھی، ابھی پانی نہ برسا تھا، مگر بزم عناصر میں تیرے ہونے کا چرچا تھا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو اقوام عالم کے لیے، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، رہبری اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ مختلف علاقوں میں، مختلف خطوں میں، مختلف قوموں پر اللہ رب العزت نے مختلف اوقات میں انبیاء کرام مبعوث فرمائے، اور یہ سلسلہ نبوت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی آمد پر یہ سلسلہ نبوت ختم ہوتا ہے۔ تمام انبیاء کم و بیش روایات میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے اپنے زمانے میں تذکرہ کرتے آئے، بشارات دیتے آئے۔ وہ کیا حالات تھے جن حالات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہو رہی ہے، کس کس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک حضور کا تذکرہ ہوتا آیا ہے، مختلف سماوی کتب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کس طرح سے تذکرہ ہوتا آیا ہے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رحمت للعالمینی ہے، جو تمام عالمین تک پھیلی ہوئی ہے، وہ کس انداز سے ہمیں اس ظاہر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آج کے اس خصوصی پروگرام میں، جس میں ہم مسرتوں کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا تذکرہ کریں گے۔ بہت ہی ممتاز محترم شخصیات تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ممتاز اسکالر ہیں آپ بھی، حافظ سعید رضا بغدادی صاحب، السلام علیکم صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ تشریف لائے۔ اور عالمی شہرت یافتہ، خوش آواز، خوش انداز، ثنا خواں ثنا گو جناب الحاج محمد رفیق ضیاء قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ضیاء صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، کن کن انبیاء نے تذکرہ ہوتا آیا، اور کتب میں، صحائف میں، جو سماوی کتب تھی اس میں تذکرہ ہوتا آیا ہے حضور کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ کو، ہمارے ناظرین کو، ہماری ٹیم کو مبارکباد، اور تسکین قلب والی یہ مبارک ہے۔ جی ہاں، جب اس مبارک نام کا تذکرہ زبان پر آتا ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ قلب و روح میں جو ہے اتر جاتے ہیں، بے شک، اور ذہن سکون پاتا ہے۔ اور یہ تو ویسے ہی خوشیوں کے لمحات ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ صرف خوشیوں کے نہیں، بلکہ یہ وہ لمحات ہیں جن کی وجہ سے کائنات کو خوشیاں نصیب۔ واہ واہ، کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک تذکرہ ازل سے جاری ہے، ابد تک رہے گا انشاءاللہ۔ جب کائنات نہیں تھی اس وقت بھی خالق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت اور شان کے پہلو خود بصورت تعریف بیان کرتا تھا، اور جب کائنات ختم ہو جائے گی اس وقت بھی یہ تذکرہ جاری رہے گا۔ کیا بات، اس لیے کہ جس کے مبارک ذکر کو خود رب بلند کر دے، کیا بات، تو پھر وہ رفعت ہمیشہ رفعت آشنا رہے گی، اور رفعتوں کی طرف جو ہے محو پرواز رہے گی، اس میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ بے شک۔ اور علامہ نے کہا تھا، دشت میں، دامن کوہسار میں، میدان میں ہے، بحر میں، موج کی آغوش میں، طوفان میں ہے، واہ، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، کیا بات، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ سبحان اللہ، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے،
رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے. کیا بات. تو ہر نبی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اپنی اپنی امتوں کو آگاہی دیتا رہا اور وہ بتاتے رہے کہ ہم آئے ہیں اللہ کے احکام کی تعمیل کرانے، لیکن ایک عظمتوں والی ذات ابھی آئے گی جن کی صفات یہ ہوں گی، جن کا مقام یہ ہوگا، جن کے ساتھی اصحاب ایسے ہوں گے، اور جن کی آل پاک ایسی ہوگی، اور جن کو ماننے والے ایسے ہوں گے. وہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ بتائی جاتی رہیں، اور ایک ایک نبی جو ہے یہ علیہ الصلوۃ والسلام خبریں دیتا رہا. پھر اس میں یہ پہلو بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کے اندر جو انبیاء کرام سے عہد لیا، تو ظاہر ہے یہ عالم ارواح کا عہد ہے، اور انبیاء کی روحوں سے عہد لیا گیا. تو اس میں خاص، اس میں صرف ارواح انبیاء ہی شامل تھی، صرف ارواح انبیاء. جی خاص جلسہ تھا جی، خاص محفل تھی جی اللہ نے جو سجائی. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا انہیں کہ جب تمہیں میں کتاب اور حکمت عطا کر چکوں، ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے آنے کے بعد میرا وہ عظمتوں والا رسول تشریف لائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. اس سے پہلے مصدق لما معکم کہا گیا ہے، صفت بیان کی گئی ہے کہ تم سب کی نبوتیں اور رسالتیں پروویژنلی ہیں، وہ آ کر تمہاری رسالتوں کی تصدیق کریں گے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن کی ایک صفت جو ہے وہ مہیمن بھی ہے. وہ اسی لیے کہ انبیاء کرام کی ذوات قدسیہ پر جو مختلف قسم کے اتہامات لگا دیے گئے تھے یا کتب میں تحریف ہوئی، رد و بدل ہوا، تو قرآن نے آ کر ان ساری تحریفات کا ازالہ کیا اور انبیاء کے مقام اور مرتبے کو واضح کیا. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. اس میں دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ہر نبی خبریں دیتا رہا، وہ چاہے زبور میں سلیمان علیہ السلام کے وہ نغمے ہوں، کیونکہ اس میں تو سارے کا سارا سبحان اللہ ساز، آواز اور ساری چیزیں. جب داؤد علیہ السلام کے بارے میں تو کہا جاتا ہے جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، یا سلیمان علیہ السلام، تو ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے بھی ساکت ہو جاتے تھے اور اس میں شامل ہو جاتے تھے. تو اس کے اندر بھی تذکرہ موجود ہے. اسی طرح تورات کے اندر بھی تذکرہ موجود ہے. تو ورنہ موسیٰ علیہ السلام یہ کیسے کہتے، کاش مجھے اس آنے والے نبی کے تسمے باندھنے کی توفیق تھی، مجھے ان کی امت میں شامل کیا جاتا. اسی طرح انجیل میں بھی موجود ہے. اور انجیل چونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے سیکنڈ لاسٹ پیغمبر ہیں، تو اپنے سے پہلے سارے انبیاء کی جو ہے نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے اپنا جو تعارف کرایا وہ یہ تھا، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تو بشارت دینے والا بن کر آیا ہوں اس عظمت والے رسول کا جو میرے بعد تشریف لائیں گے، جن کا اسم گرامی احمد ہوگا. ہمیں یقیناً آپ کی بات سے ایک اور فخر بڑھ گیا کہ ہم اس نبی کی امت میں ہیں کہ جن کا تذکرہ حضور. اور یہ وہ چیز ہے جو ہمیں بغیر کسی کمال کے ملی ہے، کوئی اس میں ہماری کوشش کا دخل نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی فضل ربی. اور آپ کی گفتگو سے اس کا احساس اور بڑا ہے. بغدادی صاحب قبلہ، ہم قصص الانبیاء پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہر نبی جس ماحول میں، جن حالات میں اس کی بعثت ہوئی ہے، وہ حالات تقاضا کر رہے تھے اس نبی کی آمد کا، اور وہ زمانہ منتظر تھا اس نبی کی آمد. آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ خاتم النبیین بھی ہیں، تو وہ حالات کیا تھے کہ جب رب تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ یہ وہ عہد ہے کہ جہاں وجہ تخلیق کائنات کو مبعوث کیا جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مکرمی جناب صابری صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم ولادت کے موقع پر اور ظہور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان سے آپ نے یہ بزم سجائی، یہ پروگرام، اور ہمیں مدعو کیا ہے. اس میں بہت شکریہ. آپ کے توسط سے پورے عالم اسلام کو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مطہرہ کی مبارکباد دینا چاہوں گا. بے شک. بہت امپورٹنٹ کویسچن آپ نے اٹھایا ہے. دیکھیے، میں یہ چاہوں گا کہ اس خوبصورت پروگرام کے توسل سے جو عرب کے اس دور کے تاریخی اور جغرافیائی حالات ہیں وہ اپنے ناظرین کو اس کا ایک خوبصورت تجزیہ میں پیش کر دوں. جی.
عرب میں یمن کا ایک شخص تھا قحطان، اس نے سب سے پہلے عربی بولی، اور اس کا بیٹا تھا یا عرب، جس کے نام پہ پھر یہ پورا عالم عرب جو ہے اس کو عربوں کا ایک ٹائٹل دیا گیا۔ یہ دور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جناب بات ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ شخصیت ہے۔ ایگزیکٹلی میں اسی اگلا جملہ بھی وہی ماشاءاللہ کشف ہے آپ کا۔ تو دوسرے تھے مستعربہ۔ مستعربہ یہ وہ لوگ تھے جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، اور سیدنا عدنان کی وہ ساری نسل مبارکہ تھی۔ قبیلہ بنو جرہم وہ یہاں پہ پھر جب آ گیا تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اور آپ کی اولاد نے پھر ان سے جو ہے نا وہ عربی لے لی، مستعرب یعنی وہاں سے عربی سیکھی، اور یہ اقوام ہیں جو پھر آگے ایکسپینڈ ہوتی ہیں، اور عرب کلچر ان سے ایکسپینڈ ہوتا ہے۔ جی ٹھیک۔ اس میں جو سب سے معزز قبیلہ تھا عربوں میں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قبیلہ تھا، قبیلہ قریش۔ اس کے 3 معنی بیان کیے گئے۔ کہتے ہیں قریش سے مراد ایک ایسا سمندری جانور تھا جو دیگر تمام جانوروں پر حاوی ہوتا تھا، مطلب یہ کہ وہ بڑے جری تھے، شجاع تھے، بہادر تھے، یہ ان کی ایک صفت بیان کی گئی۔ قریش کی ایک دوسری صفت بیان کی گئی کہ ان میں تفتیش تھی۔ تفتیش اس اینگل سے تھی قبلہ صابری صاحب کہ وہ لوگوں کی ٹوہ میں رہتے تھے، کون سا حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، تو ان کی حاجتیں پوری کرنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ حضور کے قبیلے کی ایک شناخت اور صفت تھی۔ پھر اس کا ایک معنی کسب ہے۔ کسب کا معنی یہ ہے کہ پورے خطہ عرب کے اندر یہ وہ ممتاز قبیلہ تھا جو ایکسپورٹ امپورٹ کا ماہر تھا۔ کسب سے مراد یعنی یہ کمانے والے یہ لوگ تھے۔ یہ قریش ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھتے ہیں تو سیاسی طور پر اگر ہم اس دور کے حالات کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پراپر کوئی مرکزیت قائم نہیں تھی، کوئی اتحاد سیاسی قائم نہیں تھا، صرف سپر پاورز تھی 2، روم اور ایران، یہ 2 سلطنتیں بڑی پائی جا رہی تھی، کوئی پراپر مرکزیت نہیں تھی۔ پھر مذہبی طور پر پورا خطہ جو ہے بت پرستی، اصنام اور سورج، چاند، ستارے، ان چیزوں کی پوجا میں مشغول تھا، دین ابراہیمی مسخ ہو چکا تھا۔ اب مذہبی طور سے جب آگے بڑھتے ہیں تو اس کے بعد معاشی طور پہ پھر اس کو وادی ذی زرع غیر ذی زرع کہا گیا کہ پورا خطہ بنجر تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا، صرف مدینہ طیبہ میں اور چند علاقوں میں زراعت اور غلہ بانی موجود تھی۔ اور آخری چیز جو میں اس ضمن میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ معاشرتی تقسیم ہے۔ معاشرتی سطح پر یہ معاشرہ وہ قعر ذلت کی تھا، گہرائیوں میں سسک رہا، جس کو اخلاقی جس کو کہہ سکتے ہیں، اخلاقی حالات جو تھے اس میں اسٹیٹس کانشیس تھے، ایک دوسرے پر برتری کا تصور کے لیے لڑتے تھے، اور زبان و ادب کے اوپر لڑتے تھے، پھر چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائیاں کر رہے ہوتے تھے، گورا ہونے پر لڑتے تھے، اور سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں پس رہا تھا طبقہ، وہ طبقہ نسواں تھا، خواتین تھی۔ خواتین کا کوئی مقام نہیں تھا، ایون کہ خود ساختہ نام نہاد عزت و عصمت کا تصور تھا ان کے اندر، اور اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو اس عورت کو 1 سال تک کوٹھری میں بند رکھتے، اور اگر کسی شخص کی، چونکہ وہ تعدد ازواج کے قائل تھے، کسی شخص کی زیادہ شادیاں ہوتی تو اس کے مرنے کے بعد، باپ کے مرنے کے بعد اس کی اصل بیوی کو چھوڑ کر باقی تمام بیویاں بیٹوں کے عقد میں آ جاتی۔ اس قدر یہ ظلم تھا، جبر تھا، ناروا سلوک عورت سے کیا جاتا تھا، انسانیت بھی نہیں رہی تھی، یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب انسانی اقدار، ویلیوز، جو رشتوں کی سب میں مٹ چکا تھا، سب مسخ ہو چکا۔ اچھا، حضور ختمی مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چونکہ ظہور ہونے والا تھا، اور حضور نے تاریکیوں کو روشنی سے بدلنا تھا، اجالوں سے بدلنا تھا، اور حضور نے وہ انسانیت کو جو قعر ذلت کے تھا، گہرائیوں میں سسک رہی تھی، اسے اوج ثریا کی بلندیاں عطا فرمانی تھی۔ وہ انسانیت جو تباہی اور جہنم کے میں سمجھتا ہوں گڑے پر کھڑی تھی، اس کو نکال کر جنت کی نعمتوں کی نوید سنانی تھی، اور اس دروازے پر۔ تو یہاں پھر انسانیت کی جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ اللہ رب العزت نے قبول کر لی، اور وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا اللہ پاک نے ظہور کرنا تھا، اور محترم ڈاکٹر صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ مولا اب وہ نبی بھیج ہی دے جس کا تو نے تمام انبیاء کی ارواح سے وعدہ کیا تھا اور خوشخبری آئی تھی، تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ کی سرزمین پر مبعوث کیا۔ کیا بات، واہ واہ واہ۔ ناظرین کرام، یہ وہ حالات تھے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہو رہی ہے، جسے کہا گیا کہ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ یہ تمہید باندھی گئی ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہونی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی بعثت سے، آپ کی ولادت سے کائنات کو مزین کیا جانا تھا، یہ وہ دور تھا کہ جب حضور کو مبعوث فرمایا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم وقفے پر جائیں، الحاج رفیق ضیاء قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، کلام شامل کریں گے، نعت یقیناً حضور کی آمد کے حوالے سے ہی، حضور کی ولادت پاک کے حوالے سے۔ بسم اللہ۔ آپ آئے کرم ہی کرم ہو گیا، دو جہاں جگمگائے کرم ہو گیا، مقدر جگانے حضور آ گئے ہیں کہ رحمت لٹانے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ وہ ڈاچی رکی جب تو ایوب بولے، وہ ڈاچی رکے جب تو ایوب بولے، میرا گھر بسانے حضور آ گئے ہیں، میرا گھر بسانے حضور آ گئے ہیں کہ رحمت لٹانے حضور آ گئے ہیں۔ خوش آمدید، آپ کا خیر مقدم ہے خصوصی پروگرام ربیع الاول شریف کا، 12 ربیع الاول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی کے تعلق سے ظہور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تذکرہ ہو رہا تھا کہ وہ کیا حالات تھے، کیا ماحول تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ ہو رہی ہے، کس معاشرے کا انتخاب کیا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ کا، اور پھر یہ کائنات کا مقصود دنیا میں تشریف لا رہا ہے، کائنات کا مدعا، کائنات کی تمنا اور وجہ تخلیق کائنات کائنات میں تشریف لا رہے ہیں، جلوہ فرما ہو رہے ہیں۔ تو یقیناً آقا علیہ السلام روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے تو بہت سارے عجائبات، ان کا تذکرہ ایمان کی جلا کے لیے بہت ضروری ہے۔ جس طرح میں ایک مثال، بغدادی صاحب آپ ذکر کر رہے تھے، آپ ہی سے آ جاتے ہیں، ایک بات صرف کر کے میں آپ پھر آگے ذکر کیجئے گا کہ اس سال اللہ رب العزت نے سب ماؤں کو بیٹے عطا کیے۔ واہ واہ، بے شک۔ یعنی یہ حضور کی آمد کا یہ تو صرف ایک رنگ ہے، جی ایک کیفیت ہے، جی بالکل، ورنہ تو پوری کائنات کا مقصد دنیا میں تشریف لا رہا ہے نا۔ جی بالکل، کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل اسی طرح یہ ہے، ماہ حسن تمام دنیا میں تشریف لے آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب اس کائنات انسانی میں تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے وقت جو معجزات رونما ہو رہے ہیں اور جو عجائبات رونما ہو رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں، اور اس کا پروٹوکول اور اہتمام بتا رہا ہے کہ کتنا بڑا حاکم دنیا میں تشریف لا رہا ہے۔ جی ہاں، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو میں سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر بیان کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں وَأَبْيَضَ مَن يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ واہ واہ واہ، ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ سبحان فرماتے ہیں قربان جائیں اپنے گورے مکھڑے والے سونے محبوب کے اوپر، من موہن کے اوپر، کہ جو تشریف لائے تو ان کے واسطے سے بادل ہم پر برستے ہیں۔ واہ واہ، اور فرماتے ہیں ثمال الیتامہ، یتیموں کے فریاد رس بن کر آئے، عصمت للارامل، اور بیواؤں کا سہارا بن کر تشریف لائے۔ کیا بات۔ تو حضور علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں اس کائنات ارض و سما میں تو خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے فرمان اقدس سے شروع کرنا چاہوں گا۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انی عند اللہ لخاتم النبیین، میں اللہ رب العزت کے ہاں خاتم النبیین اس وقت بھی لکھا جا چکا تھا، وآدم لمنجدل فی طینتہ، جب آدم علیہ السلام ابھی مراحل مٹی میں تھے، ابھی روح بھی ان میں پھونکی نہیں گئی تھی۔ پھر حضور نے فرمایا وَسَأُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِ ذَلِكَ، میں تمہیں اس کی تعویل بتاؤں، ذَلِكَ دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں جو انہوں نے کعبہ تعمیر کرنے کے بعد کی تھی، وہ بشارت عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، وَرُؤْيَا امی، اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا، اور انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے یہ دیکھا کہ اضاءت لہو، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو اتنی روشنی، اتنا نور، فرماتی ہیں مجھ سے خارش ہوا کہ اضاءت لہو قصور الشام، میں نے قصور کے محلات دیکھ لیے، اور فرماتی ہیں کہ میں نے بصرہ کے اندر چلتے ہوئے اونٹوں کی گردنیں بھی دیکھ لی۔ اللہ۔ پھر اسی طرح حضرت ام شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب موجود تھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، تو میں نے دیکھا ان کو میرے ہاتھ میں دیا گیا، جب میں نے حضور کو پکڑا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ گریہ فرما رہے تھے، حضور نے گریہ فرمایا، اچانک فرماتی ہیں میری دائیں طرف روب طاری ہوا، تاریکی طاری ہوئی، اور مجھ پہ لرزہ طاری ہو گیا، اور میں نے سنا کوئی کہنے والا کچھ کہہ رہا تھا، میں نے کان لگا کے سنا تو آواز آ رہی تھی این ذہبت بہ، تم نو مولود مبارک کو کہاں لے گئے تھے؟ تو جواب دینے والے نے کہا ذہبت الی المشرق، ہم ان کو مشرق کی سیر کے لیے لے گئے تھے۔ فرماتی ہیں کچھ دیر کے بعد روشنی ہو گئی، میں نے پھر حضور کا دیدار کیا، پھر بائیں طرف وہی کیفیت، تاریکی، لرزہ اور روب کی طاری ہوئی۔ فرماتی ہیں پھر سمعت قائلا یقول، پھر کہنے والا کہہ رہا تھا این ذہبت بہ، کہاں لے گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا ذہبت الی المغرب، ہم انہیں مغرب کی بھی سیر کے لیے لے گئے تھے، حتی لا یعود، اب ہم نے مشرق و مغرب کی سیر حضور کو کروا دی ہے، اب حضور کا ذکر مشرق و مغرب سے کبھی ختم نہ ہوگا۔ واہ واہ۔ پھر فرماتی ہیں کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے بطن اقدس میں تشریف لائے تو میں نے یہ دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ہر شے بکائے نور بن گئی، اور آپ بھی فرماتی ہیں کہ میں نے قصور الشام، یہاں تک کہ میں نے شام کے محلات دیکھ لیے، اور اس کے بعد پھر آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بادل دیکھا، سفید رنگ کا بادل آیا، اس بادل نے آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سایہ فگن ہو گیا، حضور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور جب لپیٹ میں لے لیا تو فرماتی ہیں دو خوبصورت جوان خوش شکل حسین خواتین میری طرف بڑھی، ایک نے آ کے تو کہتی ہیں مجھے ایک مشروب پیش، ایک کے ساتھ میں نے ٹیک لگا لی، آگے بڑھی، میں نے ٹیک لگا لی، ایک نے مشروب پیش کیا، فرماتی ہیں وہ مشروب دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا، بڑے پیار سے بولی کہ آمنہ پی لیں۔ فرماتی ہیں میں نے وہ پی لیا، اور پی کے میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت آسیہ ہوں اور حضرت مریم ہوں۔ فرماتی ہیں اس کے بعد پھر بادل سایہ فگن ہوتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بادل میں تھوڑی جیسے گھوڑوں کی آواز ہوتی ہے وہ ہنکار تھی، اور میں نے سننے والے کو سنا کہ سننے والا کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کے اماکن پہ لے جاؤ، سیر کرواؤ، تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ نبی آخر الزمان جن کی بشارتیں تم سب دیتے چلے آ رہے تھے وہ دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ بہت سارے عجائبات کا ظہور ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہم تو مقصد دیکھتے ہیں نا کہ جیسا مہمان آ رہا ہو ویسا انتظام ہوتا ہے، ویسا پروٹوکول ہوتا ہے، نہیں آج آپ کے آنے کی ہمیں کتنی خوشی ہوئی، ہم نے اس محبت کا اظہار کیا۔ یہ قاعدہ ہے، قانون ہے کہ جب جیسا مہمان آ رہا ہو ویسی خوشی ہوتی ہے، ویسا اہتمام ہو۔ یہ تو اللہ کا محبوب آ رہا ہے، واہ واہ، تو کیا کیا کچھ ہوا اس کا تذکرہ ضرور، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ ہاں بالکل بڑھتی ہے۔ دیکھیں علامہ نے کتنے مزے سے کہا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، بے شک نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی ہستی کی ولادت ہو رہی ہو اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے؟ 1,24,000 انبیاء جن کی آمد کی خبر دیتے رہے، جن کے امتی ہونے کی تمنا کرتے رہے، خواہش کرتے رہے، پتہ ہی نہ چلے، ایسا نہیں ہو سکتا اور یہ ناممکن ہے۔ اور پھر اس میں جو عجائبات ہوئے اس میں بڑے
روح پرور اس کی جہات ہیں. 2-3 جہات میں عرض کرتا ہوں. جی. مثلاً عام طور پر ایک روایت پیش کی جاتی ہے، جیسے ابھی مشروب کی بات ہوئی تو کہا جاتا ہے دیکھیں جی یہ ضعیف روایت ہوگی، یہ کیسے ممکن ہے جی حضرت مریم آ جائیں، حضرت آسیہ آ جائیں، یہ کیسے ممکن ہے. جی. اب دیکھیں اگر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں، ان کی والدہ کے لیے اگر تازہ چشمہ جاری رب کر سکتا ہے، درخت کے اوپر تازہ پھل لگائے جا سکتے ہیں، تو جو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی آقا ہیں ان کے لیے یہ اہتمام کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا بات. اس میں کون سے تعجب والی بات ہے؟ اللہ کی اپنی حکمت ہے، اس کی مشیت ہے. جو بھی خاتون آتی تھی دایا، حضرت عبد المطلب دروازے پہ کھڑے ہوئے اس کا نام پوچھتے تھے، انٹروڈکشن ہوتا تھا، تعارف پوچھتے تھے. کون ہستی جا رہی ہے؟ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آتی ہیں تو آپ نے پوچھا کیا نام ہے، انہوں نے بتایا حلیمہ، بتایا کہاں سے آئی ہو، کہا بنو سعد سے. آپ اس وقت تڑپ اٹھے اور کہا سبحان اللہ، حلم و سعد، 2 خوبیاں اکٹھی ہو گئی ہیں، گویا پہچان گئے نا جی. اشارے مل چکے تھے. پھر وہ اندر لے گئے اور انہوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر ہاتھ رکھا. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی جیسے ہاتھ رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمائل پاس کی، آپ مسکرائے اور پھر چشمان مبارک کھولی ہیں. گرین سگنل پہلے دیا ہے، یعنی حضور نے پسند کرنا تھا. اچھا، اور دائیوں کی کیا مجال تھی کہ وہ پسند کرتی. اچھا اس کو ریلیٹ کر دے قرآن کریم کے ساتھ. جی. موسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی، اللہ کے حکم کے مطابق آپ کی والدہ نے آپ کو کپڑے میں لپیٹ کے تختے پہ رکھ کے دریا کی موجوں کے حوالے کیا. جی. جناب آسیہ علیہ السلام نے انہیں لیا، اللہ کی حکمت کے مطابق وہ فرعون کے محل میں لے گئی. اب جناب آسیہ کا تو کوئی بچہ نہیں تھا جس کی وجہ سے آپ کو دودھ پلاتی وہ. تو نتیجہ کیا نکلا کہ مصر میں اعلان ہوا کہ جناب آسیہ نے ایک بچہ گود لیا ہے، اس کے لیے دودھ پلانے والی دائی کی ضرورت ہے. جی. اب جب اعلان ہوا تو صبح سے شام تک جو ہے وہ دائیاں آتی رہیں، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا. اور جیسے آپ کی والدہ آئی ہیں ان کا دودھ پی لیا ہے. جی. وہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تیرا بیٹا تجھ تک واپس لوٹا دیں گے. اگر ہزاروں دائیوں میں سے جناب موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے صحیح طریقے سے اپنی والدہ کو دیکھا بھی نہیں ہے جی اور وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ میری والدہ ہے، تو کیا فخر موسیٰ اور فخر عیسیٰ حضور نہیں پہچانتے کہ یہ شرف کس کو بخشا جانا ہے؟ اچھا تیسرا ایک اور پہلو ہے، وہ بھی بڑا دلچسپ ہے. ایک روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ولادت مبارکہ ہوئی آپ نے سجدہ کیا. یہ روایت معروف بھی ہے، اللہم اغفر لامتی کے الفاظ بھی ہیں، مختلف اللہ کا ذکر کیا جا رہا. اب اس کو بڑے عجیب طریقے سے اس پر نقد کیا جاتا ہے، کیسے ممکن ہے جی؟ بھئی نبوت بھی کبھی قیاس میں آ سکتی ہے، عقلوں میں کیسے عقل نبی کے ہاتھوں سے صادر ہونے والا معجزہ جو ہے وہ عقلوں کو عاجز کر دیتا ہے، تو نبی کے مقام کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ بالکل ممکن ہی نہیں ہے. پھر اس کی وضاحت موجود ہے، جب حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر انگلی اٹھی، ولادت ہوئی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی اور آپ پریشان تھیں، تو اللہ نے تسلی دی، تو نے نہیں گھبرانا مریم، یہ تازہ پھل ہیں، چشمہ ہے، پانی پیو اور پھل کھاؤ اور آنکھیں ٹھنڈی کرو اپنے بیٹے کو دیکھ کے، اور جب آپ کی قوم آپ سے پوچھے کہ یہ بیٹا کہاں سے آیا ہے تو تو نے بچے کی طرف اشارہ کر، یہ تو رب نے بتایا نا. اور جب آپ لے کر گئی بچہ تو انہوں نے پوچھا مریم تیرا باپ تو نعوذ باللہ بدکار نہیں تھا، تیری ماں تو بد چلن نہیں تھی. یہ قرآن کی آیات کا مفہوم ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. اس نے دیے قوم نے. انہوں نے کہا جی میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، خاموشی سے اشارہ کیا، ان کا روزہ تھا، خاموشی کا روزہ. بچے بچے کی طرف اشارہ کیا، ریفر کیا. بس قوم بپھر گئی اور کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، مریم تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے؟ ہم پنگوڑے میں لیٹے ہوئے بچے سے کیسے پوچھیں کہ تو کیسے پیدا ہوئے؟ بس یہ کہنے کی دیر تھی. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام اپنے پگوڑے کے اندر سنبھل کر بیٹھے اور خطاب فرمایا، وہ قرآن میں موجود ہے سورہ مریم. قال انی عبد اللہ، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں. کیا بات! عبدیت کا اظہار پہلے کیا. آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے. وجعلنی نبیہ، اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے.
میں جہاں رہوں گا مبارک برکتیں میرے ارد گرد محو طواف رہیں گی. تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں. اگر عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں اپنی ابدیت کا اظہار کر سکتے ہیں تو کیا سید الانبیاء والمرسلین اگر پیدا ہوتے رب کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو جائیں تو اس میں کون سے عجوبے کی بات؟ یقیناً، بے شک. ناظرین کرام، یہ تو لمحات ہی وہ تھے کہ تمام جہان، زمین پر، آسمان پر خوشیاں منائی جا رہی تھی کہ آج جس کے لیے کائنات بنائی گئی وہ کائنات میں تشریف لا رہے ہیں، مبعوث ہو رہے ہیں. محبوب خدا آج دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. تو ہر طرف مسرتیں ہی مسرتیں تھیں. اور آج بھی جو ہم یہ مسرتیں، خوشیاں مناتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ کی ولادت، آپ کے میلاد پاک کی خوشی میں کرتے ہیں، یقیناً یہ بھی اللہ رب العزت کی عطاؤں میں سے ایک ہے کہ ہم اس کے محبوب کے آنے کی خوشیاں اور وہ یاد ہر سال ماہ ربیع الاول میں خصوصی طور پر منایا کرتے ہیں. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں. ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ظہور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں، حضور کے میلاد کے موقع پر یہ خصوصی پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب قبلہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، بغدادی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، الحاج رفیق ضیاء قادری صاحب تشریف فرما ہے. تذکرہ ہو رہا تھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ان عجائبات کا تذکرہ کیا، اور مقصد بعثت کیا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں تشریف لائے ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ جی بہت شکریہ، بڑا اہم سوال ہے. اور جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے اس کے پیش نظر کوئی نہ کوئی مقصد موجود ہوتا ہے. عام آدمی بھی کرے، کوئی بھی کام کرے، کسی نہ کسی مقصد کو پیش نظر رکھ کر کرتا ہے. بے شک. کوئی پروجیکٹ ہو، کوئی ادارہ بنایا جائے، کوئی محفل کی جائے، اس کے پیش نظر مقاصد ہوتے ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق مبارکت خود پروردگار نے فرمائی ہے، رب العالمین نے، تو اس کے پیش نظر کیا مقاصد تھے جی ہاں، اور کن مقاصد کے پیش نظر جو ہے یہ ظہور ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود مبارک عطا کیا گیا. تو اس میں سے کئی پہلو نکالے جا سکتے ہیں. جی ہاں. ان میں سے ایک پہلو تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شانیں تھیں ان کا ظہور فرما کر اللہ تعالیٰ نے ان شانوں سے کائنات کو حصہ عطا کرنا تھا. بے شک. جیسے رحمت للعالمین آپ کی شان ہے، تو اس رحمت کا حصہ ساری کائنات کو نصیب ہونا تھا. ہائے ہائے کیا اللہ فرماتا ہے رحمتی واسعت کل شے، میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز کو اپنی وسعت کے احاطے میں لیے ہوئے ہے. تو کچھ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ وہ کون سی رحمت ہے اللہ کی جس نے ساری کائنات کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے. واہ. تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. واہ واہ. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ پہلو تھا، ختم نبوت کا پہلو تھا، پھر حبیب کبریا ہونے کا پہلو تھا، پھر اپنا دیدار کرانا اس دنیا میں، بے شمار اس کے ہو سکتے ہیں. لیکن کچھ وہ مقاصد ہیں جو ڈائریکٹ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے تناظر میں بیان کی ہیں. وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، انہی میں ایک رسول بھیج. جب کعبۃ اللہ تعمیر ہو چکا، باقی دعائیں کی، تو ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ رسول بھیج، اور جن کی شان کیا ہو کہ انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، بے شک، اور انہیں جو ہے وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کا تزکیہ کرے. بے شک. تو یہ چار مقاصد جو ہے ساتھ پیش نظر رکھ کے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے. تو رب تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، لیکن ترتیب تھوڑی بدل دی. ادھر تزکیہ سب سے آخر میں تھا اور ادھر تزکیہ دوسرے نمبر پر لایا گیا. پہلے تلاوت آیات، پھر تزکیہ قلوب، اور اس کے بعد تعلیم کتاب، پھر تعلیم حکمت. بے شک. اب اس کو اگر دیکھیں کہ تلاوت آیات کیا ہیں، وہ تو ایک قرب کا ذریعہ ہے نا، کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریب ہوگا اس مبارک زبان سے رب کے کلام کی آیات بینات سنے گا، تو ظاہر ہے اس کے اثرات اس کے وجود میں اتریں گے. بے شک. تو کیا صرف اتنا کافی ہے؟ نہیں، اس کے ساتھ ضرورت تھی اس وقت، چونکہ عقیدے اور عمل کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو سرزمین عرب کے اندر جو ہے وہ موجود نہ ہو. ٹھیک.
عمل کی بھی اور عقیدے کی بھی، اخلاق بھی، ظاہر ہے اس کے اندر ساری چیزیں آ گئی، اخلاق بھی آ گیا، سماجی حوالے سے بھی، سیاسی حوالے سے بھی، اخلاقی حوالے سے بھی، روحانی حوالے سے بھی، فکری حوالے سے بھی، یعنی معاشرہ وہ ڈسٹرب تھا اور خاصا، اور وہ دنیا کے اندر ایک زوال کی کیفیت تو پھر ہمہ جہت تھی۔ اب حضور علیہ السلام کو بھیجا گیا، تلاوت کے بعد تزکیہ ہے، تزکیہ نفوس حضور علیہ السلام کس طرح کرتے تھے۔ ایک بندہ آیا، اس نے سوال کیا افضل الاعمال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے والدین کی خدمت کرو۔ دوسرا آیا، اس نے وہی سوال کیا، آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ بے شک۔ تیسرا آیا، اس نے بھی وہی سوال کیا، آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ سننے والے حیران ہوئے، لیکن حقیقت کیا تھی؟ یہ تزکیہ ہے کہ پہلا جو آیا تھا اس کے سارے معاملات باقی ٹھیک تھے، والدین کی خدمت میں کوتاہی ہو رہی تھی، اس کے حق میں افضل الاعمال وہ تھا۔ بے شک۔ دوسرا آیا، باقی معاملات میں ٹھیک تھا، لیکن شوق جہاد جو ایک مومن کے لیے زیبا ہے جذبہ، وہ کمزور تھا، تو اس کے حق میں وہ تھا۔ واہ واہ۔ اسی طرح تیسرا آیا، باقی معاملات اس کے ٹھیک تھے، لیکن انفاق فی سبیل اللہ کا جو مستحسن جذبہ ہے وہ نہیں ہے، اس کی کمی ہے، اس کی کمی ہے، تو اس کے حق میں وہ تھا۔ کیا بات۔ تو یہ تو ایک مزکی کی ذمہ داری ہے نا کہ کہاں خامی ہے، اس خامی کو کیسے دور کیا جائے۔ وہ نباز ہے جو مرض شناس ہے۔ بالکل ایسے۔ اور پھر یہ تزکیہ جو ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کوئی ہاتھوں سے ہوتا ہے، یہ نگاہ سے ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اقبال نے جو کہا تھا نا، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، واہ، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ واہ واہ۔ یہ در حقیقت اولیاء کرام جو ہیں یہ ان کی ایکسٹینشنز ہیں نگاہ نبوت کی، اور وہاں سے کرم نوازی کے سلسلے۔ تعلیم کتاب کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اب قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں الرحمن، اللہ نے، اللہ کی محبوب ترین صفت جو ہے نا وہ الرحمن ہے ساری صفات میں سے۔ بے شک بے شک۔ آگے کیا فرمایا؟ علم القرآن، اور محبوب ترین اس کی جو کتاب ہے سید القطب وہ قرآن مجید ہے۔ خالق الانسان، اور اشرف المخلوقات جو ہے وہ حضرت انسان ہے۔ بے شک بے شک۔ علمہ البیان، اور انسان کا سب سے بڑا جو وصف ہے وہ گفتگو کرنے کی صلاحیت ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ نے دیکھیں یہ ساری چیزیں ترتیب کے ساتھ، سب سے محبوب ترین صفت، سب سے محبوب ترین کتاب، سب سے محبوب ترین مخلوق پر نازل کی، اور سب سے محبوب ترین بیان کی صلاحیت انسان کو عطا کی کہ یہ آگے بیان کرے۔ تو تعلیم کتاب کائنات کے جتنے بھی الجھے ہوئے مسائل ہیں وہ کتاب اور سنت میں ہمیں ملتے ہیں، اس کا حل ملتا ہے، اور پریکٹیکل۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ایک ریاست کھڑی کی، ریاست مدینہ کی صورت میں خلافت راشدہ میں اس کی ایکسٹینشن ہوئی، اور وہ پھیلتی چلی گئی، اور ایک عملی نظام دے کر آپ گئے، وہ سیاست ہو، وہ معیشت ہو، وہ معاشرت ہو، وہ اخلاق ہو، وہ سماج ہو، ہر حوالے سے۔ ان حالات میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جو یہ 63 سال گزرے ہیں، یعنی ایک تبدیل شدہ منظر نظر آ رہا ہے، تبدیل شدہ ماحول۔ کہاں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، جی ہاں، اور کہاں خدائے وحدہ لا شریک کا آوازہ بلند ہو رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہیں۔ جی ہاں، اور پھر آنے والے وقتوں میں دیکھیں کہ اس کے اثرات ہمیں کس طرح نظر آ رہے ہیں کہ روم اور ایران تک جو ہے وہ اسلامی حکومتیں جو ہے وہ پہنچ رہی ہے۔ بغدادی صاحب، سب کچھ ہم نے دیکھ لیا، اب محبت کا تقاضا کیا ہے حضور کی ذات سے؟ آج جس طرح ہم ایک خوشی منا رہے ہیں حضور کی آمد کی، اور ہر شخص مسرور ہے، ہر شخص خوشیاں منا رہا ہے، تو اس کا تقاضا کیا دونوں احباب سے؟ یہ بات جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ محبت کا تقاضا اتباع ہے، ٹھیک ہے، سیرت کو اپنانا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، حضور کی ذات اقدس سے محبت کی جائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کو اپنایا جائے، ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ محبت کا دعویٰ اتباع کے بغیر کامل نہیں ہے اور مکمل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اتباع کبھی کامل نہیں ہوتی محبت کے بغیر، جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹوٹ کر محبت نہ کی جائے۔ گویا لازم و ملزوم ہے محبت ذات سے اور اتباع۔ محبت
من احب شیئا اکثر ذکرہ، عربی میں کہتے ہیں جس سے آپ جتنی زیادہ محبت کریں گے اس کا اتنا ذکر کریں گے. ٹھیک، بے شک. تو محبت سب سے پہلے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے ہم نے محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، حضور کے لب و رخسار سے پیار کرنا ہے. جب یہ محبت ہمارے قلب و روح میں سما جائے گی تو یہ محبت کا جذبہ ہی ہمیں حضور کی اتباع پہ آمادہ کرے گا. وہ پھر جب جذبہ آ جاتا ہے اتباع کا تو پھر انسان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت رحمت کا اس پہ اظہار ہوتا ہے، اس میں رحیمیت آ جاتی ہے، وہ دوسروں کے لیے شفیق ہو جاتا ہے، امن دینے والا ہو جاتا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں آقا علیہ السلام کے حوالے سے، فرماتی ہیں حضور لو سمیعوا فی مصر او صاف خدہ، اے ماہ تمام اگر اہل مصر جو ہیں وہ آپ کا سراپا حسن دیکھ لیتے، آپ کی خوبصورتی دیکھ لیتے، لما بذلوا فی صوم یوسف من النقد، تو کبھی بھی یوسف علیہ السلام کی خریداری کے لیے سیم و زر نہ بہاتے. وہ کہتے ہیں وہ بچا کے رکھ لیتے. اور لوامی زلیخا لرعین جبینہ، اگر یوسف علیہ السلام پر ملامت کرنے والی عورتیں اے حبیب آپ کا اگر جلوہ کر لیتی، لأثرن بالقطع القلوب علی الید، تو کبھی بھی وہ چھریاں اپنے ہاتھوں پہ نہ چلاتی، سیدھی دل پہ چلا لیتی. تو یہ جو محبت کا جذبہ ہے، جتنی زیادہ حضور سے محبت ہوگی اتنی زیادہ اتباع کی طرف انسان جو ہے وہ راغب اور قائل ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ جتنی گفتگو ہوئی ہے میرا خیال ہے یہ حاصل ہے کہ یہ محبت کا تقاضا کیا ہے. اب یہ دن ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم ولادت کی خوشیاں منا رہے ہیں اپنے اپنے انداز سے، تقاضا کیا ہے؟ اس کے کئی تقاضے ہو سکتے ہیں محبت کے. ایک تو علمی و فکری تقاضا ہے، اعتقادی تقاضا ہے، روحانی و اخلاقی تقاضا ہے، سماجی تقاضا ہے، بے شمار تقاضے ہیں. میں صرف دو عرض کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ جس پیغمبر عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، آج اس کی امت انٹرنیشنل بھکاری کا روپ دھارے ہوئے ہیں، اللہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس ریاست مدینہ کی بنیاد پر کتنی ریاستیں قائم ہوئیں جو 600 سال 800 سال رہیں، 1000 سال، لیکن معاشی طور پر کبھی کولیپس نہیں کیا. اور ہم ہیں کہ کس کیفیت سے ہمارا ملک گزر رہا ہے. ہم دیکھیں عمرے میں شاید ہم پہلے یا دوسرے نمبر پر ہیں، اور ایمانداری میں 165 نمبر کے بعد ہمارا نام آتا ہے. یعنی صادق و امین نبی والی امت اگر خیانت اور کذب پر اتر آئے گی تو برکتیں کہاں آئیں گی؟ جو صدق و امانت جو ہے، جو دعوت کی بنیاد بنا، بالکل بنیاد. اچھا، نمبر 1. نمبر 2، یہ عدم برداشت کا دور ہے. ہر بندہ دوسرے کے اوپر جو ہے وہ فتویٰ بازی میں مصروف ہے، اور ہمارے تبصرہ جو رائے مجھے پسند نہیں ہے اس کا جواب ہم لعنت سے دیتے ہیں. پیشنس ختم ہو گئی. پیشنس ختم ہو گیا. اب دیکھیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی عہد میں کتنی مشکلات آئیں. انگاروں پر لٹایا گیا، تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا گیا. ریت وہ ریت نہیں تھی، وہ کنکریوں والی ریت تھی. بھاری پتھر سینے پر رکھا گیا، جسم چیر دیے گئے، سولی پر چڑھا دیا گیا. کیا تسلیم بھائی کوئی ایک ایسا جملہ دکھا سکتے ہیں کہ جس پر ظلم ہو رہا ہے کبھی اس نے کسی کو گالی دی ہو؟ یعنی ایون ظلم کرنے والے کو گالی دی ہو. وہ ظلم کرتے تھے، ادھر سے احد احد کی صدائیں بلند ہوتی تھی. کیا یعنی اس پیکر اخلاق کی امت اگر اخلاقی طور پر اتنی گر جائے کہ جواب بھی گالیوں سے اور سوال بھی گالیوں سے، ہم کس طرف چلے گئے؟ انتہا پسندی کی یہ کون سی روش ہے جس کا ہم شکار ہو گئے؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری بات جو ہے اخلاقی حوالے سے میں عرض کروں کہ 21ویں سال مکہ فتح ہوا، ہم تو کسی کو 21 سیکنڈز بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 21 سال دیے، اور 21ویں سال فتح مکہ کے موقع پر بھی عفو درگزر سے کام لیا. جس دن ہر شخص پکار رہا تھا کہ یہ انتقام کا دن ہے، انتقام کا دن ہے، الیوم یوم الملحمہ، اس دن. اور پھر ایک اس کی بڑی خوبصورت مثال ہے، چند لڑکوں نے نقل اتاری تھی حضرت بلال کی اذان کی، پکڑ کر لایا گیا تو سب نے کہا کہ ابو محذورہ کی آواز تھی. سب کو جانے دیا گیا. ابو محذورہ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا، وہ جہیر و صوت تھے. جب آپ معاملات سے فارغ ہوئے نا تو متوجہ ہوئے ابو محذورہ کی طرف اور فرمایا ابو محذورہ تیری آواز بڑی خوبصورت ہے. پھر اس پر بس نہیں، پھر درہموں کی ایک تھیلی بطور انعام عطا فرمائی.
پھر اپنے قریب کیا, سر پر ہاتھ پھیرا, سینے پر ہاتھ پھیرا, اللہ دعا دی بارک اللہ فیک و بارک اللہ علیک. پھر اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ ان کی محفل میں نصیر, ان کے تبسم کی قسم, دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا. واہ واہ. اور اس میں جو پیغام ہے, ابو محذورہ مچلے ہوئے ہیں اس وقت, کیفیت ہے. کہتے ہیں آقا جہاں آپ نے اتنا کرم فرمایا, ایک گزارش ہے. آپ نے فرمایا ابو محذورہ مانگو, کیا چاہیے؟ عرض کرتے ہیں مجھے مکے کا مؤذن مقرر کرتے. کیا بات. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی شان تو امت دیکھے نا, کہ ایک بچہ جو اسلام کے سب سے بڑے شعار کا, تاریخی شعار اذان جو کعبۃ اللہ پر دی جا رہی ہے, اس کا مذاق اڑانے آیا تھا جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق نے اسے مکے کا مؤذن بنا دیا. کیا بات. اور ہم کہاں کھڑے ہیں سوائے ایک دوسرے کو کافر بنانے کے, مشرک بنانے کے؟ ہم کس طرف چلے گئے؟ بغدادی صاحب قبلہ اس حوالے سے ہی چند کلمے. یہ آج کے دن کے پیغام کے طور بدقسمتی ہے, میں سمجھتا ہوں من حیث القوم ہمارے رویوں میں بڑی سختی آ گئی ہے, انتہا پسندی آ گئی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں انسانیت کا احترام سکھایا تھا. جی. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اس نعمت کو میری کو یاد کرو کہ تم باہم جنگ و جدل تھے, میرے محبوب نے آ کے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا. انفارچونیٹلی ہم اسی دور کو ریفلیکٹ کرنا شروع کر دیا ہم نے, جو دور جاہلیت تھا. 300 سال سے ہیں ہند کے میں خانے بند, اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام ایسا کی. حضور نے مذاہب سے بڑھ کر آدمیت کا اور انسانیت کا احترام سکھایا ہے. سو ہمیں بھی باہمی رویوں میں نرمی لانی چاہیے, رحماء بینہم کی تصویر بننا چاہیے, ایک دوسرے کا احترام, محبت, پیار, اکرام. یہ میں سمجھتا ہوں معاشرے میں جو ہے, اور خصوصاً ہمارے علماء اور مبلغین کے لیے ضروری ہے کہ وہ باہمی احترام کا رشتہ کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں. یقیناً. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب قبلہ, آپ تشریف لائے. ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب قبلہ, حافظ سعید رضا بغدادی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. الحاج محمد رفیق ضیاء قادری صاحب آج ہماری بزم کا حصہ رہے, رونق رہے, آپ کا بھی بہت شکریہ. آخر میں کلام آپ سے, بلکہ میں تو چاہوں گا کہ اگر وہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, جو ہم تغروں کی شکل میں اور بینرز کی شکل میں یہ دیکھتے ہیں, یہ ایک خاص کرم نوازی ہے ضیاء صاحب پر. وہی کلام میں چاہوں گا کرم ہے کہ بالکل مجھ جیسے نکمے سے بھی یہ کام لے لیتے ہیں کہ اس طرح کے کلام میں لکھ لیتا ہوں, بلکہ وہ لکھواتے ہیں. بے شک یہ حضور کی بارگاہ میں ایک عرض تھی جو پوری دنیا میں مقبول ہوئی. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہیں, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہیں. میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میری تو ہستی کیا ہے, میرے غریب نواز. میری تو ہستی ہی کیا میرے غریب نواز, جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار